السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات کو ہر مسلمان حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر مسلمان عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر ہے ہی ایسی رات، کیونکہ لیلۃ القدر کی ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 83 سال سے زیادہ ہے نا۔ جس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے نا تو اس کی تو پھر جنت پکی ہے، آخرت میں آسانیاں اس کے لیے پکی ہیں، قبر کی منزل اس کے لیے آسان ہے۔ لیلۃ القدر کا مل جانا یعنی اللہ کے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جانا۔ اب پرابلم ہماری ان بہنوں کو فیس کرنا پڑتی ہے جن کو رمضان کے آخری عشرے میں پیریڈ آ جاتے ہیں، حیض آ جاتا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ لو اب تو ہم لیلۃ القدر جیسی مبارک رات سے محروم ہو گئے، ہم تو اب کوئی عبادت کا کام ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ اتنا مایوس ہوتی ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کو یا تو وہ سوتے ہوئے یا پھر دوسرے کام کرتے ہوئے گزار دیتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ لیلۃ القدر اور رمضان کے آخری عشرے سے ہم بالکل محروم رہ گئے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ لیلۃ القدر کی رات کی برکت کو بھی حاصل کر سکتی ہیں، ثواب کو بھی حاصل کر سکتی ہیں، اور بہت ساری عبادت کے کام کر سکتی ہیں آپ۔ بلکہ یوں کہیے کہ آپ کو بالکل ویسا ہی اللہ کی طرف سے اجر ملے گا جیسے جو پاک عورتیں ہیں، جو پاک خواتین ہیں اور وہ نمازیں پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ کو بھی انشاءاللہ ویسا ہی اجر ملے گا۔ بس آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ وہ 3 کام کون کون سے کرنے ہیں؟ پہلا کام، وہ خواتین ہماری، وہ بہنیں جو رمضان کے آخری عشرے میں ناپاک ہو گئی ہیں، پیریڈ کی حالت ہے ان کی، تو وہ 3 کام کریں تو آپ کو بھی رمضان کے اخیر عشرے کی اور لیلۃ القدر کی وہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی کہ اگر آپ ناپاک نہ ہوتی تو جو عبادت کے کام کرتی ہے نا، تو وہ جو سب کچھ آپ کو ملتا وہ ابھی بھی مل سکتا ہے۔ وہ 3 کام کون کون سے کرنے ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے تو نیت کو درست کیجیے۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ جو ایک ناپاکی کی حالت میرے ساتھ لگی ہے یہ ایک شرعی عذر ہے، اور جو شرعی عذر ہوتا ہے، مان لیجیے ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی شرعی عذر ہمارے لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس شرعی عذر کی وجہ سے ہمارے ثواب کو نہیں روکتا، ہمیں ثواب سے محروم نہیں کرتا۔ ہمارے دل میں جو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی ارادے کے مطابق ہمیں اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ مان لیجئے کسی کو یہ من تھا کہ بھائی وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے لیکن بخار آ گیا ہے نا، مان لیجئے کچھ اور پرابلم لگ گئی، اس کو گھر میں نماز پڑھنی پڑی، لیکن اس کا دل میں پورا ارادہ تھا کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، تو اس کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ یہ جو عذر ہے یہ ایک شرعی عذر ہے نا۔ یہ جو ایک پرابلم لگ گئی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ پرابلم ہو لیکن ہو گئی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی طرف سے جب پرابلم ہوتی ہے اور بندے کی چاہت ہوتی ہے کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ بندے کی چاہت پر اجر اور ثواب دے دیتا ہے بغیر کیے ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو نیت درست کرنی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو مدینہ منورہ میں چھوڑ کر رکھا تھا، اور حضور جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو مدینہ میں رہ گئے تھے اور حضور کے ساتھ تشریف نہیں لائے تھے، فرمایا کہ ہم جس گھاٹی میں بھی جاتے ہیں اور جس جگہ بھی جاتے ہیں تو ثواب میں ہمارے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مدینہ میں رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق اجر اور ثواب دے گا، ان کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل ہے نیت کی درستگی۔ تو سب سے پہلے تو آپ نیت درست کریں کہ یہ جو پرابلم ہے یہ اللہ کی طرف سے، مجھے تو عبادت کرنی تھی، تو میرا تو عبادت کرنے کا پورا ارادہ تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کو نیت کی درستگی پر اجر دے دے گا۔ تو آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیت کی درستگی۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ گھر میں جو اور خواتین ہیں ہے نا، جو عبادت میں مشغول ہیں، روزوں میں مشغول ہیں، ان کی آپ کو خدمت کرنی ہے، کیونکہ اب آپ تو روزے نہیں رکھ سکتی، آپ جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان خواتین کی خدمت کرنی ہے جو پاکی کی حالت میں اور وہ کام کر رہی ہیں جو آپ نہیں کر سکتی۔ آپ افطار بنائیے، روزے داروں کی گھر میں خدمت کیجیے، کیونکہ خدمت سے بھی خدا ملتا ہے۔ تو دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ روزے داروں کی خدمت کرنی ہے۔ رات کو ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے ایسی آپ کو سیٹنگ کرنی ہے۔ مان لیجئے گھر میں کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے بچے ہیں، تو آپ ان کے بچوں کو مینیج کر لیجئے، آپ ان کے بچوں کو کھلائیے، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کیجئے، ان کے بچوں کی کیئر کیجئے تاکہ ان کو زیادہ ٹائم ملے عبادت کرنے کا۔
تو آپ کو بھی بالکل ویسے ہی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہی وہ عبادت کر پائیں گے زیادہ۔ افطاری میں خدمت کیجئے، سحری میں خدمت کیجئے، روزے داروں کی خدمت سے بھی ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ٹھیک ہے، تو دوسرا کام یہ کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ دیکھیے، ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت اور نماز پڑھنا منع ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتی اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، ذکر و اذکار ہیں، تسبیح ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے نا، اور دعا، سب سے بڑی چیز دعا، یہ تو آپ مانگ سکتی ہو نا۔ اب ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں کہ پیریڈ شروع ہو گئے، اب وہ پوری رات میں ایک تسبیح بھی نہیں پڑھیں گی، دل کراہیت کر رہا ہے۔ ارے دل کراہیت کر رہا ہے، یہ دیکھو گی آپ، یا شریعت نے آپ کو ناپاکی کی حالت میں بھی بہت سارے کام کرنے کی اجازت دی ہے، آپ ان کو کرو نا۔ آپ وضو کرو، مصلی بچھاؤ، مصلی پر بیٹھو اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لو، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لو، ایک تسبیح فاطمی کی پڑھ لو، ایک تسبیح آپ کلمہ طیبہ کی پڑھ لو، ایک تسبیح آپ درود شریف کی پڑھ لو، ہے نا۔ اور جو مصنون دعائیں ہیں عربی میں، ان دعاؤں کو آپ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگو۔ دعا مانگنے پر تو پابندی نہیں ہے نا، تو آپ دعا مانگو اللہ سے، خوب رو رو کر دعائیں مانگو۔ صرف قرآن اور نماز نہیں پڑھ سکتی آپ، باقی سارے کام کر سکتی ہو تو کرو نا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پیریڈ شروع ہو گئے، آپ بالکل ہی عبادت آپ نے کرنا چھوڑ دی، دعائیں مانگنا بھی آپ نے چھوڑ دی۔ تو یہ تین کام آپ کو کرنے ہیں۔ پہلا، نیت کی درستگی۔ دوسرا، روزے داروں کی، جو اور روزے دار گھر میں خواتین ہیں ان کی خدمت، راتوں میں جو عبادت کر رہی ہیں ان کی خدمت۔ نمبر 3 کہ قرآن اور نماز کو چھوڑ کر جو یہ عبادت کے کام میں نے آپ کو بتائے، دعا ہے، ذکر و اذکار وغیرہ، ان کو خوب کیجئے۔ اور جب یہ 3 آپ کام کر لو گی تو میں گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لیلۃ القدر کی جو برکتیں آپ حاصل کرنا چاہتی تھیں اور پیریڈ کی وجہ سے آپ ایک نا امیدی کا شکار ہو گئیں، آپ کو وہی ساری برکتیں ان 3 عمل کے کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی، جو کہ آپ لوگوں کی سوسائٹی ہے، اس کے ذریعے بہت سارے خیر کے کام الحمدللہ ہم سب لوگ مل کر کرتے ہیں۔ ایک مسجد کا کام ہے، تقریباً 3 بیگھہ یہ جگہ ہے جس کی باؤنڈری ہونی ہے، جس میں لاکھوں روپے کا خرچہ ہے۔ باؤنڈری کا کام چل رہا ہے فی الحال۔ آپ حضرات جتنا ہو سکے تعاون کر سکتے ہیں، اور رمضان کے موقع پر جو عید کے لیے ہم نے غریب اور ضرورت مند محتاج لوگوں کے لیے عید راشن کٹ بنائی ہے، جس میں کوئی بھی ہم ایسا گھر جہاں عید کے موقع پر کھانے پینے کو نہیں ہوگا، وہاں ہم یہ راشن کٹ پہنچائیں گے۔ اس کا خرچہ تقریباً 1000 روپے ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس اکاؤنٹ نمبر پر کریں، اور اگر آپ غریبوں کے لیے، بے سہارا، مظلوم، یتیموں، ہے نا، مسکینوں کے لیے عید راشن کٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس اکاؤنٹ نمبر پر 1000 روپے ایک کٹ کی قیمت رکھی گئی ہے، تعاون کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔